2 اکتوبر کا دن ہے۔ آج ہی کے دن ہمارے ملک کی ایک عظیم شخصیت، بابائے قوم جن کو مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے، ان کی ولادت ہوئی۔ ان کا آج یوم ولادت ہے جس کو گاندھی جینتی کہا جاتا ہے۔ 2 اکتوبر 1869 میں ان کی ولادت ہوئی، وہ پیدا ہوئے۔ بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو اپنے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک انقلابی نظریہ پیش کرتی اور جس کی بنیاد پر بہت سارے انقلابات آتے ہیں۔ ایسی ہی شخصیات میں ایک عہد ساز شخصیت مہاتما گاندھی کی تھی، بلکہ تاریخ ساز شخصیت کہیے کہ وہ تاریخ ساز شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے قول و عمل، فعل اور مضبوط عزائم اور ارادوں کی پابندی کا مظاہرہ کر کے ہندوستان کی تقدیر بدلنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی دوسرے ملکوں کو بھی غیروں کی غلامی سے آزاد ہونے کی راہ دکھائی ہے۔ گاندھی جی کے اہم کارناموں میں قومی اتحاد، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، خیر سگالی، عدم تشدد اور اہنسا کا فلسفہ اس قابل ہے کہ اس پر پوری دیانتداری کے ساتھ آج بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر پوری دیانتداری کے ساتھ عمل کیا جائے تو ملک کے اندر اور باہر پنپنے والے تشدد، عدم برداشت کے ماحول کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ تو گاندھی جی کے تمام آدرش، اصول، خواہ وہ اہنسا ہو، ستیہ گرہ ہو، بھائی چارہ ہو، نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہوئے اور عالمی پیمانے پر مفکروں، قلمکاروں اور لکھنے والوں نے، فنکاروں نے اسے سراہا، اس کی ستائش کی، تعریف کی ہے۔ گاندھی جی کا مسلک تھا کہ سرو دھرم سمبھو، یعنی تمام مذہبوں کو پھلنے پھولنے کا حق ہے، آزادی حاصل ہے، یا یوں کہہ لو ان کا ایک اصول تھا کہ جیو اور جینے دو، یہ ان کا اصول تھا اور اس پر وہ سختی کے ساتھ کاربند رہے۔ آج بھی مختلف گروہوں میں، قوموں میں، ملکوں میں اور مختلف جماعتوں کے درمیان ہر مسئلے کے منصفانہ حل اور پائیدار امن کی ضمانت بن سکتی ہے یہ چیز اگر یہ اصول اپنا لیا جائے۔ ہم گاندھی جی کی تقریروں کا جائزہ لیں یا اسی طرح ان کے کیے ہوئے کاموں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ذات، پات، مذہب، علاقائیت، رنگ، نسل، زبان، ان تمام کی بنیاد پر مختلف طبقوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور قومی ایکتا کا یہی نظریہ ان کی فکر کا بنیادی پتھر ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنی شہرت حاصل ہوئی اور اس کی وجہ سے ان کو یہ مقبولیت لوگوں کے درمیان ملی ہے جس پر وہ ایک خوشحال قوم کی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ گاندھی جی کا یہ نظریہ اس قومی روایت پر مبنی معلوم ہوتا ہے جس کے مطابق پوری کائنات کو اللہ کا کنبہ قرار دیا گیا۔ میں نے شروع میں روایت پڑھی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ترین وہ شخص ہے اللہ کے نزدیک جو اللہ کے گھر والوں کے ساتھ یعنی اللہ کے کنبے کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہو۔ مہاتما گاندھی کو اس کا احساس تھا کہ ہندوستان کو اس وقت تک آزادی نہیں مل سکتی ہے جب تک یہاں کے رہنے بسنے والے دو بڑے گروہ جن کو آپ ہندو مسلم کے نام سے جانتے ہیں، جب تک 2 فرقے باہم مل جل کر رہنا نہیں سیکھ لیں گے، اگر آزادی مل بھی گئی تو حقیقت میں وہ آزادی نہیں ہوگی جس کے ہم سب متمنی ہیں۔ گاندھی جی ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ گاندھی جی نے مختلف مذاہب کی کتابوں، دنیا کے قابل ذکر دانشوروں کے افکار و نظریات کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہر صبح گیتا کے ساتھ قرآن مجید اور انجیل کا بھی مطالعہ کرتے تھے۔ ان سے جب معلوم کیا گیا کہ رام راج سے آپ کیا استھاپت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا تصور ہے، تو اس پر انہوں نے بڑی عجیب بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ رام راج کے ذریعے سے میں وہ عہد لانا چاہتا ہوں، وہ دور حکومت لانا چاہتا ہوں جو اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ یعنی ان کو اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اس قدر پسند تھا، وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہم وہی نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر انسانیت کی بقا ہے، اس کے اندر انسانیت کا وجود، اس کے اندر ضمانت ہے۔ ملک میں صدیوں سے چلی آ رہی چھوت چھات کی لعنت تھی، اونچ نیچ کی لعنت،
کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، جو کم ذات ہیں ان کے ساتھ معاملہ دوسرا کیا جاتا تھا، اونچی ذات والوں کے ساتھ معاملہ دوسرا کیا جاتا تھا۔ تو اس لعنت کے خلاف بھی انہوں نے تحریک چلائی، اور لسانی تفریق کو دور کرنے کے لیے ہندی اردو کے بجائے انہوں نے ہندوستانی زبان کا تصور پیش کیا ہے، اور وہ اردو کے ایک ایسی شکل دینا چاہتے تھے جس میں فارسی اور عربی کی جگہ مقامی اور علاقائی زبانوں کہ آسان الفاظ استعمال ہو، تاکہ ہندوستان کا ہر فرد بشر، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے متعلق ہو، کسی بھی قوم سے متعلق ہو، اس زبان کو سمجھ سکے، اور یہ ہندوستانی زبان پورے ملک کے اندر، پورے ملک کو لسانی سطح پر جوڑنے کا ذریعہ بن جائے۔ ان کا یہ ایک نظریہ تھا اپنا۔ گاندھی جی کی عظمت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد انہوں نے اقتدار میں کوئی حصہ نہیں لیا، حکومت میں کوئی حصہ نہیں لیا انہوں نے، اور اقتدار سے اس دوری نے انہیں عظیم سے عظیم تر انسان بنا دیا، اور وہ علامہ اقبال کے اس شعر کی مثال بن گئے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔